اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ سورہ یاسین آیا 56۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں یعنی اہل جنت اور ان کی پاکیزہ خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں، فی ظلال گھنے سایوں میں ہوں گے، جنت کے درختوں کے گھنی چھاؤں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، وہ خوبصورت مسہریوں اور مسندوں پر بے فکری سے آرام کے ساتھ ٹیک لگائے ہوں گے۔ مسند پر تکیہ لگانا کمال راحت، اطمینان اور لذت کی دلیل ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا۔ سورۃ دہر آیا 11 سے 14۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سورۃ یاسین آیا 57۔ لہم فیہا فاکہۃ، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے لذیذ اور تازہ پھل تیار رہیں گے، مثلاً انار، انگور وغیرہ۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، جنت میں وہ جو چاہیں گے، جس کی تمنا ہوگی، جس کی خواہش کریں گے پا لیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی۔ سورۃ زخرف آیا 71۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے، جس میں کوئی خوف اور خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہے، اس میں تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط، بلند اور پختہ ہیں، اور اس کی نہریں بھری ہوئی اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقے دار پکے ہوئے بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں، ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، ان کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، سب نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کہو، چنانچہ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سورۃ یاسین آیا 58۔ سلام اہل جنت کی عزت اور لذت کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت انہیں سلام کیا جائے گا۔ قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے کہا جائے گا، مہربان رب اہل جنت کو سلام فرمائیں گے اور ان سے کلام کریں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، اہل جنت، تم پر تمہارے رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہے، دوامی سلامتی۔ سبحان اللہ۔ قولا کے ذریعے سے موقع کیا کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے گا، انہیں ہر لحاظ سے مکمل سلامتی ہوگی، انہیں سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔
سورہ یاسین آیا 59 وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور آج تم لوگ الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرموں، حکم ہوگا اے مجرموں، مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور اپنے ٹھکانے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد کبھی ایمان والوں کے ساتھ تم اکٹھے نہیں ہو سکو گے۔ رب العزت نے فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ سورۃ روم آیا 14۔ الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ یاسین آیا 60۔ الم احد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے کہے گا کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی، رسولوں کے ذریعے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے سے پہلے کافروں کو قائل کریں گے، آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے وہ عہد نہیں کیا تھا، عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی اس کی اطاعت، اس کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اس نے وسوسے ڈال کر کتنی کثیر مخلوق کو گمراہ کر لیا۔ کیا میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچانے کے لیے خبر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اس کے طریقہ واردات سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ کیا پیغمبروں نے شیطان کی عبادت سے نہیں روکا تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو روکا؟ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ سورۃ مریم آیا 44۔ حشر کے میدان میں لوگ اعتراف کریں گے، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جس کے وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ سورۃ فرقان آیا 29۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر وار سے بچا، اس کے وسوسے سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔